الصلاة على آلها الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بقرب المدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد اليتيم الأطهرين الأنجبين المعصومين المكتوبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر وضائعهم وغاسل حقوقهم من شر عذابهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين ثم بعد وقد قال حسين بن علي عليه الله تحية السلام إني لا أعلم أصحابا أوفى من أصحابي صلواته اللهم صل على محمد وآل محمد. شمن توحيد الثانية جنة التأخير والرسول الكرام الناس مقبول كريم بالمعروف وزير الطاعة إن شاء الله. مرات سے پہلے جب میں اس مقام پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سورہ مکہ فجر کی تناظر میں سرور سالار شہیدان امام حریت امام عزت امام انقلاب امام غیرت راکب دوش رسول سید الشباب اہل الجنہ حسین بن علی علیہ آلہ السلام کی زندگی کی وہ پہلو خود عاشور کی حقیقت سے متعلق ایک مختصر گفتگو اور آخری قسم کی میں وضاحت کر رہا تھا اور گفتگو کا وقت ختم ہوا تھا واللیل اذا جس میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے مراد کیا ہے رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگی سورہ فجر میں 5 قسمیں اٹھائیں باقیوں کی میں نے وضاحت کی البتہ ایک مستقل نشست والشمس والوتر کے لیے درکار ہے لفظ کی قسم رات کی قسم اس لیے مشترک نہیں ہے جو ایک قسم کا مفہوم جہاں پہ پہنچے تھے واللیل اذا جس رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ رات یہ شب عاشور ہے پروردگار کیوں شب عاشور کی قسم اٹھا رہے ہیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ شب عاشور کو سمجھنے کے لیے شب ہجرت کو سمجھنا ناگزیر ہے اس لیے جو کچھ شب ہجرت ہوا وہی شب عاشور ہوا شب ہجرت میں کیا ہوا ایک انسان نے اپنی جان خدا کو بیچی اور عوض میں خدا کی رضا خریدی یہی نہیں شب عاشور وہی معاملہ ہوا فرق یہ ہے کہ شب ہجرت ایک انسان نے اپنی جان خدا کو بیچی اور شب عاشور 72 نے اپنی جان خدا کو بیچی جان خریدا ہے شب ہجرت کی 72 سے جان اور نفس کی تجارت کرنے والا خود اللہ یہ وجہ ہے کیوں ختمی مرتبہ کے اصحاب ہم دیکھیں کہ وہ رضی اللہ چاہے ابو ذر ہوں لیکن ہم جناب ابو ذر کو بھی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لیکن امام حسین کے ساتھی وہ کہ جو عاشور کے دن آ کے ملحق ہو رہے ہیں جو صبح عاشور ملحق ہو رہے ہیں وہ جس نے برابر 7 دن تک امام حسین کا راستہ رو کر رکھا دیکھیے 25 ذی الحج پہلی مرتبہ جب لشکر ہور کا سامنا ہوا لشکر امام حسین سے 25 ذی الحج سے لے کر 2 محرم تک 7 دن برابر امام حسین کے لشکر کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے امام کوفہ کی طرف پیش قدمی چاہ رہے تھے اور میں راستہ روکا اور برابر یہاں تک کہ جب نینوا کی سرزمین میں پہنچے تو حضرت نے خود جہاں پر توقع فرمائی یہ وہ جو صبح عاشور اپنے غلام اور بیٹے کے ہمراہ بارگاہ حسینی میں حاضر ہو رہے ہیں یہ بھی علیہ السلام
علیہ السلام کا مطلب نہیں کہ میرا اور آپ کا سلام، نہ، علیہ السلام کا مطلب ہے سلام اللہ علیہ، وہ جن پر خدا خود سلام بھیجتا ہے، بہتر کا شرف، بہتر کا مقام۔ ایک اور جملہ جو میں ابتدائی مرحلے میں اگر عرض کر دوں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، پھر ان 72 کے مقام کو سمجھنے کے لیے ہمیں نسبتاً آسانی ہو جائے کہ یہ 72 کون ہے۔ میں عام طور پر جب شہدائے کربلا کی گفتگو کرتا ہوں بعض مقامات پر تو ایک شعر پڑھ دیا کرتا ہوں، عام طور پر جوش مری آبادی شبیر حسن خان کا، بظاہر بہت خوبصورت شعر ہے جو فرما کے گئے کہ سر فرشتوں کے یہاں، یہ کربلا والوں سے متعلق، کہ سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ یہ شعر بظاہر بہت خوبصورت لیکن بباطن سال پڑتا، لیکن ساتھ ساتھ مطالعات کا سلسلہ جاری ہے، اور پھر جب میں روایات کو جمع کرتا ہوں تو پھر میں اس نتیجے میں پہنچا کہ نہ، بات جہاں سے بہت اوپر ہے، بات جہاں سے بہت آگے، اس لیے کہ یہ جو سورہ الکہف کی آخری 4-5 آیت ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ لوٹ آ الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے۔ 4 سنت فادخلی فی عبادی، اس کا مطلب بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ اور 5ویں سنت کی 3 آیت میں پروردگار امام حسین کی بیان فرمایا، وادخلی جنتی، آ اور آ کر میری جنت میں داخل ہو۔ یہ بات اہم ہے، میری جنت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے جنت کہاں ہے، آپ روایات کے دفتر کھنگا لیجیے، احادیث، اہل تسنن، اہل تشیع سب نے لکھے کہ جنت کو اللہ نے بیت المعمور میں قرار دیا ہے۔ یہ جنت جس کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں، جس کی ہم خواہش کرتے ہیں، یہ جنت کہاں ہے؟ 4تھے آسمان میں، عالم ملکوت اعلیٰ، عالم جبروت، بیت المعمور، آسمان 4م۔ اللہ نے جنت کو 4تھے آسمان میں رکھا ہے، اور ہم کہاں پر رہ رہے ہیں؟ عالم ناسوت میں، عالم ملک، عالم مادہ۔ کبھی اگر مجھے توفیق حاصل ہوئی، میں نے بعض دیگر مقامات پر آیت نور کی تفسیر میں ان مراحل کو بڑی تفصیل سے بیان کیا، جنہیں آیت اللہ جوادی آمدی نے اپنی معرکۃ الآراء تفسیر تصنیع میں، علامہ محمد حسین طباطبائی نے المیزان میں، اور سید محمد حسین فضل اللہ نے من وحی القرآن میں، اور باقی بڑے بڑے مفسرین نے ان درجات کو عرفاء میں بیان کیا۔ ہم جہاں پر رہ رہے ہیں، میں اور آپ، یہ عالم ملک ہے، یہ عالم مادہ، یہ عالم حسب، یہ عالم ابویل، یہ بزمگیتی، یہ کائنات، یہ دھرتی، یہ جہان، یہ دنیا، یہ عالم ناسور، اس سے مابعد، اس سے بالاتر پھر عالم ملکوت ہے۔ پہلے ملکوت اسفل، پھر ملکوت اعلیٰ۔ ملکوت اسفل میں عالم نفس ہے، عالم مثال ہے، پھر ملکوت اعلیٰ میں عالم جبروت ہے، بیت المعمور، آسمان 4م۔ جنت کہاں ہے؟ بیت المعمور میں، آسمان 4م میں۔ ملائکہ کہاں ہے؟ بیت المعمور، آسمان 4م۔ کوئی ملک و فرشتہ یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ انبیاء کی ارواح کہاں ہے؟ اسی بیت المعمور میں خدا نے انبیاء کی ارواح کو رکھا ہے۔ کسی نبی کی روح بیت المعمور، آسمان 4م، اس مرحلے سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ یہاں تک کہ ختمی مرتبہ نے جب معراج کا سفر شروع کیا تھا تو تمام مراحل طے کرتے ہوئے انبیاء سے ملاقات کہاں پہ ہوئی؟ اسی بیت المعمور میں ملاقات ہوئی تھی۔ جب انبیاء نے خواہش کی کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، پیغمبر نے ان کی دعوت کو قبول کیا، جناب عیسیٰ نے اقامت کی، پیغمبر اسلام نے نماز پڑھائی۔ جب پیغمبر اسلام نے نماز پڑھائی تو ایک ایک نبی نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ختمی مرتبہ سے مصافحہ کیا، اور مصافحہ کیا، اور دوران مصافحہ ہر نبی پیغمبر اسلام سے بس ایک خواہش کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ، جب زمین پر تشریف لے کر جائیں تو اپنے بھائی علی کے ابن ابی طالب کی خدمت میں ہمارا سلام پیش کیجیے گا۔ اس کے بعد ملائکہ نے خواہش کی ہے، بارگاہ احدیت سے عرض کیا، اے پروردگار، ہم جمال مصطفیٰ کا قریب سے مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ خدا نے اذن دیا، ملائکہ کو، فرشتوں کو اجازت دی، اور اب فرشتوں نے صفیں بنائی، اور پیغمبر بیت المعمور میں فرشتوں کی صفوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں، وہ سب جھکے ہوئے ہیں، فرشتوں کے سخت خمیرہ ہیں، اور ان کی زبانوں سے سلام 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 کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہاں تک کہ آیت اللہ حسن زادہ آمدی نے حدیث دے دی کہ عمر متقیان نے بیان فرمایا
کہ جو فرشتوں کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں آقا فرماتے ہیں امیر المومنین کہ اگر جاننا چاہتے تو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا فرد، تمہارا طرف، تمہارا مقابل، تمہارا سامنے والا فرد وہ شریف ہے یا کمزار ہے، کمینہ ہے یا شریف ہے، تو معیار شرافت انسان ذات قدیمہ مطلب اسم مصطفیٰ ذات مصطفیٰ۔ اگر جاننا چاہتے ہو اپنے طرف کی اور مقابل کی حقیقت، اپنے مخاطب کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کے سامنے نام مصطفیٰ زبان سے پکارو۔ اگر یہ نام سن کر اس کا سر تعظیماً ادب سے جھک جائے تو شریف ہے، سر نہ جھکے تو کمینہ ہے۔ یہ ملائکہ سب جھکائے پیغمبر کہاں سے گزر رہے ہیں، سلام سلام کی آوازیں آ رہی، یہاں تک کہ ایک فرشتے کے قریب سے جب ختم مرتبہ گزرے تو وہ سر جھکائے، ملے پیغمبر سے مصافحہ کیا، لیکن بڑی لجاجت سے۔ اسے رسالہ معراجیہ میں آیت اللہ حسن زادہ آمری نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس مرحلے پر جب ختم مرتبہ پہنچے جناب اسرائیل کے پاس تو ایک مرتبہ یہ لجاجت سے آگے بڑھے، عرض کہ یا رسول اللہ جب زمین پر تشریف لے کر جائیں تو اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کی خدمت میں میرا سلام پہنچائیے گا۔ پیغمبر نے استفسار کیا اسرائیل سے، اَتَعْرِفُ علی ابن ابی طالب، جانتے ہو علی کون؟ کہا فَكَيْفَ لَا أَعْرِفُهُ، میں علی کو کیسے نہ پہچانوں؟ لَقَدْ أَمَرَنِيَ اللَّهُ، بہرحال کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دے رکھا ہے، کیا اللہ اقبض روح شیعۃ علی ابن ابی طالب الا بإذنہ، کہ میں علی ابن ابی طالب کی کسی بھی شیعہ کی روح کو اس وقت تک قبض نہ کروں جب تک کہ علی ابن ابی طالب کی طرف سے اجازت نہ آ جائے۔ یہ خدا کی علی سے، علی کے چاہنے والوں سے محبت ہے، مبادا حالت گناہ میں ان کی موت نہ ہو جائے، مبادا گناہ کیا توبہ سے پہلے ان کی موت نہ ہو جائے۔ اس کے بعد جو اسرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آیت اللہ حسن زادہ آمری نے تحریر کیا، یا رسول اللہ اب جب ختم مرتبہ نے دیکھا کہ علی مضطرب ہیں، بے چین ہیں، اسرائیل جن کا نام سن کے لوگ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، چہروں پر اداسی آ جاتی ہے، جس گلی سے گزر رہے بہت رونے کی آوازیں بلند رہتی ہے، خود یہ اسرائیل جن کے نام سے بہت سارے چہروں پر اداسی آ جاتی ہے، خود یہ اداس ہیں، پریشان ہیں، مضطرب ہیں، بے چین ہیں۔ ختم مرتبہ نے پوچھا اسرائیل کیا بات ہے، ویسے اضطراب کیا ہے، کیوں مضطرب ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایک امر کی عبادت پریشان ہوں۔ پھر پیغمبر نے پوچھا کہو کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ اللہ نے ہر ذی روح کے قبض روح پر مجھے معمور کیا، لیکن سوائے اب یہاں دو روایتیں، ایک استاد آیت اللہ حسن زادہ آمری نے بیان کی، ایک آیت اللہ جوادی آمری نے بیان کی۔ ایک نے پیغمبر اور علی کا نام ہے، ایک نے 14 کا ذکر ہے کہ اسرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ نے ہر ذی روح کے قبض روح پر مجھے معمور کیا سوائے آپ اور آپ کے بھائی علی کے، یا سوائے آپ 14 کے، اور آپ 14 کی قبض روح کا معاملہ خود خدا کی سپرد ہے، اور خود میری قبض روح کا معاملہ اللہ نے آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کی سپرد کر رکھا ہے، اور جب آپ زمین پر تشریف لے کر جائیں تو اپنے بھائی علی ابن ابی طالب سے میری طرف سے سفارش کیجیے گا کہ وہ قبض روح کے معاملے میں میرے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ وہ بیت المعمور ہے، جب یہ میں شاید پہلے بھی بات عرض کی ہو، لیکن پیغمبر گرامی صاحب جب یہاں سے آگے گئے تو یہ سارا سفر، اس کے بعد آسمان پنجم، آسمان ششم، آسمان تم، عرش ہے، لوح ہے، کرسی ہے، قلم، یہ سارے مقامات ہیں، یہ سارے درجات ہیں، یہ ختمی مرتبہ نے تنہا طے کی، یہاں تک کہ جبرائیل بھی اس سفر میں پیغمبر گرامی صاحب کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ اور پھر آخری منزل جو ہم جیسے انسانوں کے فہم و گمان اور فکر و تصور اور عقل و ادراک سے ماورا پالا کر، یہ عالم لاہوت ہے، عالم اسماء و صفات، اور یہ 14 عالم لاہوت کے رہنے والے ہیں، عالم اسماء و صفات کی، ان کی جنت کا ایک سلوات مجھے خاندان ایک مرتبہ پھر سلوات بھیج دیجیے۔ عالم لاہوت کے باشندے ہیں اور ان کی جنت بھی وہی ہے۔ اب آپ سمجھیے جو میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو میں نے آپ کو اضافی علامت دی 8 سے 10 منٹ میں نے لی، لیکن ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا تھا تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ مفہوم اچھے سے راسخ ہو جائے کہ 72 کون ہیں، اور کیوں آپ کو شعر میں پڑھنے سے تو گریز کرتا ہوں یا میری زبان میں لکھنا تھا یہ پڑھوں گی تب بھی یہ وضاحت دے دیتا ہوں، یہ 72 کون، ان کا شرف کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ یہ 72 کے جو شب عاشور لوگ
شفل رضا کی منزل پر فائز ہو چکے تھے. یہ 72 ان کا شرف، ان کا مقام جو امام حسین نے، جو باقی معصومین نے، جو امام زمانہ نے بیان کیا وہ بجائے خود. لیکن جہاں پر میں نے بات روکی تھی اس کے تسلسل میں تکملے اور تتمے کے تو بھی ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ امام حسین جس جنت میں، یہ کون سی جنت ہے؟ یہ عالم لاہوت، عالم اسماء و صفات، قرب پروردگار. یہ انتہائی منزل کے جو کسی بھی انسان کے لیے لائق تصور نہیں ہے. اب سنیں بہار الانوار کی 98 نمبر جلد میں، اور اسے شیخ عباس قمی سکت الاسلام جو 7 جلدوں میں 110 جلدوں کا خلاصہ کیا ہے اور اس کا اسارہ بنایا ہے سفینۃ البحار کے نام سے. یہی شخصیت جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی، کون؟ شیخ عباس قمی. انہوں نے پھر 98 نمبر جلد سے یہ حدیث اٹھائی اور سفینۃ البحار میں نقل کی. یعنی وہ حدیث کی جو ہر طرح کے تذبذب، تشکیک، شک و ریب سے ماورا بالاتر، جس کی سند میں کوئی خدشہ نہیں ہے، جس کے مفہوم میں کوئی شک نہیں ہے. کیا کہ 98 نمبر جلد میں ملا باقر مجلسی نے امام شیخوں سے یہ حدیث تحریر کی، نقل کی کہ اہل جنت 70,000 سالوں میں ایک مرتبہ سردار جنت حسین ابن علی کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کیا کریں گے. یہ جملہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں، یہ جو لوگ عام طور پہ خیال کرتے ہیں کہ شاید جنت کے جو عمومی تصور ہے جو جناب ملا نے ہمیں پیش کیا کہ جیسے جنت ایک پارک ہے، ریسٹورینٹ ہے، ایک مکان ہے، کہ جب فرشتے، جو عمومی تصور بچپنے سے ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا کہ شاید جیسے فرشتے جنت کے جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور آ رہے ہیں، ہر ایک کو ٹکٹ دے رہے ہیں، آپ بھی چلے جائیں، آپ بھی چلے جائیں، آپ بھی چلے جائیں، جس طرح سے کسی فنکشن میں یا کسی شادی ہال میں لوگ شرکت کے لیے جاتے ہیں. نہ، جنت ایک ذی درجات مقام ہے، جنت ایک ذی مراتب جگہ ہے. جنت میں درجات ہیں. جیسے بھی مجلس کی بات کی دعا ہوگی ویسے بھی آپ دعائیں کرتے ہیں، پروردگار مرحوم کے درجات کو بلند فرما. کیا مطلب؟ ہر ایک کا درجہ الگ ہے. ایسا نہیں یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی جگہ پر منتقل کر دیں. نہ، جنت میں جو درجات ہیں ہر ایک کا درجہ الگ ہے. ممکن ہے ہم سب کے سب جنت میں چلے جائیں اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کو کبھی نہ دیکھ سکے. اس لیے کہ ہر ایک کا درجہ اس کے علم کے مطابق ہے، اس کی معرفت کے مطابق ہے، اس کے خلوص کے مطابق ہے، اس کے عمل کی گہرائی کے مطابق ہے، اس کے عمل کے وزن کے مطابق ہے. جتنے بھی درجات ہیں یہ سارے کے سارے اوپر کرے بیت المعمور میں خدا نے رکھے ہیں، آسمان چہاروں میں رکھے ہیں. جنت کے تمام درجات سب کے سب بیت المعمور میں. لیکن حسین کہاں ہے؟ اللہ نے نور حسین کو کہاں رکھا ہے؟ یہ میں نے پچھلی نشست میں اشارہ دیا تھا. یہ عالم لاہوت، عالم اسماء و صفات، یہ چوتھا عالم لاہوت کے باشندے جو ذہن بشر، عقل بشر، فکر بشر سے ماورا. اور اب اس جنت کی توصیف میں 98 نمبر جلد میں امام صادق نے حدیث بیان کی، اہل جنت 70,000 سالوں میں ایک مرتبہ سردار جنت حسین ابن علی کے چہرے کی زیارت کریں گے. یعنی نور حسین کو اللہ عالم لاہوت سے آسمان چہاروں پر 70,000 نوری سالوں میں ایک مرتبہ اہل جنت کی زیارت کے لیے بھیجا کرے گا. اس کا مطلب یہ کہ خود حسین کی جنت الگ ہے. یہ بات اگر پہنچی تو سنیں، روز عاشور جب سعید بن عبداللہ حنفی 114 تیر کھانے کے بعد جب گرے اور آپ کا لاشا دیروں پر معلق ہو گیا، آخری سانسیں چل رہی، یہ جملے میں نے عرض کیے تھے. یہاں پر جناب سعید بن عبداللہ حنفی نے امام حسین کی طرف روک کر کے سوال کیا، پوچھا اوفیت یا ابا عبداللہ، حسین ابن علی کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ تو امام حسین نے جو جواب ارشاد فرمایا تھا، یہ بات بہت اہم ہے، یہاں سے 72 کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے شعر پڑھنا تو بھی بات بیان نہیں کرتا. کیا فرمایا یا سعید انت امامی فی الجنہ، اے سعید تو جنت میں ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہا کرے گا. اب ان دو باتوں کو ملائیے اور بچوں جوان خود نتیجہ لیں کہ ان 72 کا مقام کیا ہے. انبیاء کی جنت بیت المعمور میں، ملائکہ بیت المعمور میں، کائنات کے تمام انسان، مسلمین، اولیاء، اوصیاء، اتقیاء، شہداء، صدیقین، سب کے ساتھ ان کی آخری حد بیت المعمور ہے. یہ ہماری جنت ہے. لیکن یہ 72 کس درجہ رفیع پر ہیں؟ جو جنت حسین کی ہے وہی جنت اس 72 کے لیے. سمجھ رہا ہے یہ 72 کون ہے؟ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنی زبان مبارک سے جملے ارشاد فرمائے، انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی، میرے علم میں نہیں کوئی
ایسے اصحاب جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا ہو، وہ کہ جنہیں جناب ثانی زارہ نے ایھا الطیبون کا لقب دیا۔ ان 72 کا شرف، ان کا مقام لازم ہے۔ ایک طرف میں دیکھتا ہوں برابر سوشل میڈیا پر جس طرح سے تاریخ کو، تاریخ اسلام کو، بالخصوص کربلا کے حقائق کو مس کیا جا رہا ہے، کربلا کی جیب کو بولنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ادھر ادھر کی عالمانہ انداز میں راشن پہ اکٹھے ہو کر کربلا کو جس طرح سے مس کر رہے ہیں۔ ان حالات میں ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ کربلا کو تمام تر تفصیلات کے ساتھ، تمام تر جزیات کے ساتھ اپنے آنے والی نسلوں تک منتقل کریں۔ کربلا سرمایہ بشریت ہے، ہم نے اپنی نسلوں کو اس کو منتقل کرنا ہے، پہنچانا ہے۔ کون؟ یہ 72 ان کا شرف، یہ ایک مسلسل گفتگو ہے۔ میں صرف ایک تعارفی گفتگو، جتنا ہم اس وقت کے اندر چند چیزیں بیان کر سکتے ہیں، یہ تمہید تھی عرض کرنے کے لیے۔ میں اب چاہتا ہوں کہ میں خود آج کی اس گفتگو میں جو آقا کا جملہ کہ انی لا اعلم اصحابا اوفى من اصحابی، اس کے ذیل میں اصحاب امام حسین کا تعارف پیش کروں۔ ایک طرف آپ دشمن کی صفات دیکھیں، روز عاشور، پھر یہ دیکھیں تو کم ترین تعداد سید ابن طاؤس نے وہ مقتل جو سید علی خامنائی رہبر عظیم الشان سامنے رکھ کر اس کی عبارت بیان کری۔ یہ معتبر ترین مقتل ہے جو 54 یا 56 کتابیں مقتل کی چھوٹی بڑی، ان میں سے سر فہرست اللحوف ہے۔ اللحوف میں جو ترتیب بیان کی اور جو کیفیت بیان کی سید ابن طاؤس جیسی جو قادر شخصیت نے، دیکھیں کم ترین تعداد دشمن کی طرف سے جو سپاہی تھی، ان کی تعداد 36,000 تھی، ورنہ جو تماشائی اکٹھے ہوئے تھے اطراف کی آبادیوں سے، اطراف کے دیہاتوں سے، بہت شور تھا، غلغلہ تھا۔ کوفہ سے جو عام عوام اکٹھے ہوئے تھے ان کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ یہ اتنی بڑی جمعیت میدان کربلا میں اس سالانہ حد کے نگاہ تک لوگ ہی لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ سامنے کتنے افراد ہیں؟ امام حسین مدینہ سے کتنے افراد کو لے کے چلے؟ بچوں کو ملا کر، خواتین کو ملا کر، بنو ہاشم کے جوانوں کو ملا کر کل 84 افراد مدینہ سے چلے تھے۔ اور راستے سے کتنے افراد ملحق ہوئے؟ کس آبادی سے؟ خود کوفہ سے کتنے افراد ملحق ہوئے؟ مکہ سے کتنے تھے؟ بصرہ سے کتنے تھے؟ مدینہ سے کتنے تھے؟ یہ تفصیلات میں کسی اور مرحلے پر عرض کروں گا انشاءاللہ وزیر۔ یہاں تک کہ اب دیکھیے تو بات اہم ہے، ایک طرف کم از کم 36,000 کا لشکر، اور آپ اسے دیکھیں کہ کس طرح سے انہیں مرتب کیا گیا اور کس طرح سے ان کو جعل کیا گیا۔ سب سے پہلے مرحلے میں قلب لشکر میں خود عمر بن سعد کھڑا ہے اور اس نے علم جنگ اپنے غلام، جو جس طرح سے جنگ خندق میں عامر بن عبدالوہاب تھا، اسی طرح سے اس کے غلام کا بہت قوی جسام، قوی ہیکل اور بہت قد آور، اس کا نام دوید تھا، اس نے اسے علمبردار قرار دیا تھا، خود قیادت کر رہا تھا اور قلب لشکر کا علم اس نے دوید کو اپنے غلام کو دے رکھا تھا۔ میمنہ کے 8,000 سپاہیوں کی قیادت کرنے والا خود شمر ابن ذوالجوشن تھا۔ میسرہ کے 8,000 قیادت کرنے والا عمرو بن حجاج الزبیدی تھا۔ اسی طرح سے 8,000 جو گھوڑا سوار تھے، ان کو عزرا بن قیس کی قیادت کر رہا تھا۔ جو 8,000 پیادہ تھے، ان کو شخص بن بدعی قیادت کر رہا تھا۔ پورا یہ منسجم لشکر، ادھر تو تعداد ہے تو ان کا میمنہ بھی ہے، میسرہ بھی ہے، قلب لشکر بھی ہے، گھوڑا سوار بھی ہیں، پیادہ بھی ہیں، تیر اندازوں کا الگ سے جلسہ ہے۔ اب دیکھیے سامنے امام حسین علیہ اعلیٰ طیب السلام کا کتنا بڑا لشکر ہے۔ جناب علی اصغر سے شروع کیجیے اور جناب انس بن حارث سے کہائی تک چاہیے، یعنی ایک طرف 6 مہینے کا بچہ ہے، دوسری جانب 110 سال کا صحابی ہے، یعنی بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب کو ملا کر کتنی تعداد ہے؟ 150 سے کم ہے، 72 اصحاب ہیں۔ زیادہ جو سب سے زیادہ تعداد بیان کی گئی ہے وہ تقریباً 200 کے قریب ہے، کیونکہ کچھ شب عاشور بھی کچھ افراد ملحق ہوئے اور کچھ شب عاشور ملحق ہوئے۔ تو تفصیلات تاریخی اور مکتب کتاب موجود ہے کہ 6 محرم کو کتنے افراد تھے، 5 محرم کو کتنے تھے، کیسے کیسے تعداد بڑھی ہے، کس وقت کس کس کا کردار ہے۔ اب خود سوچیں، اب کربلا آپ جاتے ہیں، آپ مجھے بتائیے جناب قیس ابن مصعب سیداوی کب شہید ہوئے؟ 15 ذی الحج کو شہید ہوئے۔ قیس ابن مصعب سیداوی سفیر حسین ابن علی، عبداللہ بن یقظہ، جناب سلیمان، یہ سب کے سب سفیر ہیں، یہ بھی شہید ہوئے۔ ان میں قیس ابن مصعب سیداوی شہدائے کربلا میں نہیں ہے، یہ عاشور کے دن شہید نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کربلا جائیں حرم امام حسین میں تو ان کا نام بھی ان 72 کے درمیان درج ہے، یہ بھی شہدائے کربلا میں۔ کیا کردار ہے جناب قیس ابن مصعب سیداوی کا کہ خود کربلا میں نہیں تھے، لیکن ان کی وجہ سے 10 افراد کربلا تک پہنچے، یعنی 72 میں سے 10 مجاہد، 10 سپاہی جو امام حسین کے ساتھ ملحق ہو رہے ہیں۔ کس کی وجہ سے ملحق ہو رہے ہیں؟ حضرت قیس ابن مصعب سیداوی علیہ السلام کی وجہ سے ملحق ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے ابھی جیسے آج بھٹی صاحب نے یہاں پر مجلس کا اہتمام کیا تو کئی دنوں سے مسلسل دوستوں کو بتا رہے ہیں، ان کو فون کر رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں
اشتہار وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں، پھر آپ اس میدان میں یہاں پر اکٹھے ہوئے. اب آپ بتائیں، آج کسی کو بلانا بتانا کہ میں اس جگہ پہ آپ ہی پہنچ جائے کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ اپنی لوکیشن اس کو کرنٹ لوکیشن بھیج دیجیے اور وہ پھر تھوڑا سا وقت طے کر کے بہت آسانی کے ساتھ آپ کے پاس پہنچ جائے گا. اس متمکن دور میں جہاں اللہ اتنی آسانی ہے، آپ کو منزل تک پہنچنا مشکل نہیں ہے. چشم تخیل کو لے چلیں، آج سے 1400 سال پہلے امام حسین مکہ سے نکل چکے ہیں. آج سے حج کو کل کس طرف جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں، کسی کو نہیں پتا. اب آپ دیکھیے کہ لخیرہ کے مقام سے 15 ذی الحج کے دن جناب قیس بن مصعب سیلابی کو گرفتار کیا گیا اور انہیں کو گرفتار کرنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کے جایا گیا. جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کر گئے تو کہا کہ بتاؤ کہ تم ہمیں میرے علم کے مطابق تم حسین بن کے خاص سے وہ خط میرے سپورٹ کرو. انہوں نے خط نگل لیا، خط کو ضائع کر دیا تھا. کہا چلو ٹھیک ہے تم نے خط ضائع کیا لیکن مجھے خط کا مضمون بتا دو. کہا میں ہرگز اپنے آقا سے خیانت نہیں کر سکتا، میں نے وہ خط ضائع کر دیا، میں نے خود پڑھا نہیں تھا، وہ امانت تھی، اہل کوفہ کے نام تھا اور وہ اہل کوفہ خود پڑھتے وہ الگ بات تھی، میرا کام صرف پہنچانا تھا. میں نے راستے میں خط کھول کے نہیں پڑھا. یہ قیس بن مصعب سیلابی، یہ کیا شرف ہے، کیا مقام ہے، کیا انتخاب امام حسین علیہ السلام ہے. یہاں پر ابن زیاد نے دوسری بات کی، کہا ٹھیک ہے میں تجھے معاف کر سکتا ہوں ایک شرط پر کہ اگر تم سب کے سامنے حسین بن علی سے اظہار برات کرو اور نعوذ باللہ کچھ لفظ کے تمہیں بولا نہیں سکتا، یہ کام کرو میں تمہیں معاف کرتا ہوں. کہا یہ چند لوگ ہیں تمہارے چند قریبی ہیں عزیز ہیں، ان کے سامنے حسین بن علی سے برات کرنا تمہارے کس کام کا؟ سب کو اکٹھا کرو، اہل کوفہ کو اکٹھا کرو، میں تب حسین بن علی سے اظہار برات کروں تب تمہاری مفید ہو سکتا ہے. اس نے کوفہ کے اکابرین کو، خواص کو، عوام کو اعلانات کروا اکٹھے ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہوئے. اب آپ سمجھیں روز عاشور کربلا میں کس طرح سے کون کیسے پہنچا ہے. یعنی کتنے افراد تھے جو دشمن کے لشکر میں شامل ہو کر گئے، جو کہ سارے راستے بند ہو چکے تھے، ہر طرف کرفیو کی فضا تھی، مختلف جگہوں پر نہروں پر پہلے بٹھا دیے گئے تھے، تمام تر راستوں میں بندش تھی، ناکہ بندی تھی. تو پھر دشمن کے لشکر میں شامل ہو کر افراد پہنچے اور کربلا میں امام حسین کے ساتھ ملحق ہوئے. وہ کون کون تھے وہ الگ کسی اور مرحلے پر بیان کروں گا. یعنی 10 افراد جو قیس بن مصعب سیلابی کی طرف سے پہنچے ایک مرتبہ تو اتنے ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہوئے. تب دیکھیے جناب قیس بن مصعب آپ کے پاس چند ثانی ہے، پورا منٹ بھی نہیں ہوگا، چند سیکنڈ ہے، ان میں آپ نے اپنی بات مکمل کرنی ہے. تو جیسے ہی آپ کو اونچائی پر لے کے جایا گیا تو وہاں سے بلند آواز سے کہا کہ اے اہل کوفہ تم نے خطوط لکھے تھے فرزند رسول حسین ابن علی کو، تو وہ مکہ سے نکل چکے اور مقام حجر تک پہنچ چکے ہیں. اب تم میں سے جو ان سے ملحق ہونا چاہتے ہیں وہ مقام حجر سے آگے چل پڑے ہیں اور اسی راستے میں اس کے نتیجے میں عمرو بن خالد سیلابی، ان کے خاندان کے باقی 4 افراد، حبیب بن مظاہر، مسلم بن اوسع، 3 اور امام حسین کے اصحاب، یہ 10 افراد صرف اور صرف قیس بن مصعب کی اس شجاعت کی وجہ سے، آپ کی حکمت عملی کی وجہ سے مقام عزیب الحجانات پر جا کر امام حسین سے ملحق ہوئے. خود قیس بن مصعب سیلابی کے ساتھ کیا ہوا آپ جانتے ہیں. کربلا کے کچھ شہید ہیں کہ جن کی ہڈیاں ٹوٹ کر پاش پاش ہو گئی. جس طرح سے جناب قاسم ابن حسن ہیں، جس طرح سے خود جناب مسلم ابن عقیل ہیں، جس طرح سے خود امام حسین ہیں کہ شب شام غریبہ جو وصیت فرمائی اپنی بیٹی جناب سکینہ کو جب آپ کی اس جسم میں عہد کے قریب پہنچی تھی تو آپ کی رگے غریبہ، آپ کی اس گردن سے، آپ کی کٹی رگوں سے جو آواز آئی تھی کیا پیغام دیا تھا؟ شیعتی سکینہ میرے شیعوں سے کہنا شیعتی ما اسلم ان شربتم فاذكرون او سمعتم بقتيل او غريب فانظروني لتكون في يوم عاشوراء جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فابوا ان يرحموني. اس طرح جو جملہ استعمال کیا سید الشہداء نے خود بتا رہے کہ کربلا میں میرے ساتھ کیا ہوا. وَبَجِّلْدِ الْخَيْلِ سَاقُونِ، عربی زبان میں گھوڑے کے لیے 11 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. خیل کا مطلب بھی گھوڑا ہے، جواب کا بھی مطلب بھی گھوڑا ہے، لیکن خیل کا مطلب وہ گھوڑا جو خیال کی رفتار سے دوڑتا ہے. یعنی تیز رفتار گھوڑے منتخب کی گئے 10 افراد، حکیم بن طفیل، اسی طرح سے اخنس بن قیس، اسی طرح سے باقی افراد. یہ 10 افراد امام حسین کی لاش کو پیمال کرنے کے لیے جو آئے میدان کربلا میں جو گھوڑے انتخاب کیے گئے، یہ تیز رفتار گھوڑے. امام حسین کیا فرمائے؟ خیل، اتنے تیز رفتار گھوڑے جلد کر دیں گھوڑے کی ٹانگ کو. تو فرمایا سکینہ میرے شیعوں کو بتانا کیا ہوا تھا میرے ساتھ عصر عاشور. جلد خیل ساقونی، خیل خیال کی رفتار سے دوڑنے والا گھوڑا، جلد اس کی ٹانگ ساقونی، انہوں نے مجھے پیس کر رکھ دیا. امام حسین علیہ السلام اس کے علاوہ آپ کے سفیر جناب قیس بن مصعب سیلابی کیا کیا گیا ہے؟ جناب قیس بن مصعب سیلابی کی لاش کو باغ عمارہ کی چھت سے زمین پر گرایا گیا ہے
اور اس کے بعد آپ کی لاش کو پائمال کیا گیا کہ کوئی میں بیٹھ کر یہ جناب قیس جانتے تھے، اس لیے آپ کو شہدائے کربلا میں شمار کیا جاتا ہے، آپ کی وجہ سے 10 بڑی بڑی شخصیتیں۔ اب دیکھیں ایک طرف میں نے دشمن کے لشکر کی آپ کو تفصیل بتائی، میمنہ، میسرہ، ارب لشکر، گھوڑا سواروں کا، تیر اندازوں کا، پیادہ افراد کی جو سارات تھی، ادھر امام حسین کے کتنے ساتھی ہیں؟ چند ایک ساتھی ہیں، کتنے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے۔ اس کے باوجود امام حسین نے 8.5 گھنٹے تک، یہ امام حسین کی شہادت سے پہلے کا وقت ہے، یعنی امام حسین کی شہادت سے پہلے صبح میں جب جنگ شروع ہوئی 8.5 گھنٹے تک دشمن کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنا اور جنگ کو اتنا توڑ دینا 3 دن کے پیاسوں کا، یہ مفکر عقول بات ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ طے کرنا ضرور، اگر یہ سمجھے گا کہ عاشورہ اور 10 محرم یہ سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کا ایک دن ہے، نہ، بظاہر عاشور سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کا ایک دن ہے، لیکن بباطن یہ ایک دن ازل سے لے کے ابد تک پورے سلسلے زمان پر محیط ہے۔ امام حسین نے وقت کی تنابیں کھینچی ہے، امام حسین کا یہ انتخاب ہے، یہ 72 ساتھی، جس شخصیت کی آپ بات کریں، آپ جس سے شروع کریں، بچہ ہے تب، غلام ہے تب، بوڑھا ہے تب، پہلے تو جا رہا ہے بعد میں جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے شہید ہونے والے حضرت مسلم ابن اوسع ہے، آپ کا شرف آپ کا مقام، البتہ جناب مسلم ابن اوسع سب سے پہلے نہیں گئے، سب سے پہلے میدان میں ادھر سے، جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے ایک فرد کا تعارف کروایا دشمن کی فرد کا، جس کو دویل، یہ عمر بن سعد کا جو خصوصی محافظ تھا اور بہت دلوں مند تھا، قبل جسہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ 1000 افراد کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی اگر یہ میدان میں آئے تو اس لشکر کی جو ذہنی اور قلبی کیفیت ہے وہ 1000 افراد کی تائید کے برابر ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد 2 اور افراد تھے جن پر دشمن کو بہت گمان تھا۔ سب سے پہلے روز عاشور میدان کربلا میں دشمن کی طرف سے جو 2 افراد آئے ہیں، ایک کا نام سالم ہے، ایک کا نام یسار ہے۔ یسار زیاد کے جو محافظ دستہ تھا، چونکہ اس کو خوف رہتا تھا تو اپنے لیے اس نے، جیسے آج کل ہمارے سیاست مدار ہے، حکمران دائیں بائیں آگے پیچھے اپنے محافظ رکھتے ہیں ان کے ساتھ اسلحہ بردار سے بھائی، اسی طرح سے زیاد نے جو اس کی ٹیم تھی، اس کی محافظت پر معمول تھی، تو ان کا چونکہ اہل کوفہ سے اس کو بہت خطرہ تھا، 80,000 سے زیادہ اہل کوفہ کو شہید کرنے والا خود زیاد بن سمیہ ہے، تو اس کو خطرہ تھا کہ مبادا مجھے نہ قتل کر دیا جائے، تو اس نے ایک محافظ دستہ بنایا ہوا تھا، اور اس محافظ دستے کا جو انچارج تھا، رئیس تھا، اس کا نام یسار تھا۔ یہ یسار بہت قبول، جو صوت و مند، بہت قدآور قوی ہیکل، اسے دیکھ کر دشمن پر سختہ تاری ہو جاتا تھا۔ اس کا بیٹا ابن زیاد، اس نے بھی اپنے محافظ دستے کے جو انچارج رکھا ہوا تھا، اس کا نام تھا سالم۔ سب سے پہلے روز عاشور میدان کربلا میں نماز فجر جیسی تمام ہوئی، اس کے فوراً بعد سے ہزاروں کی تعداد میں تیروں کی بارش ہوئی، اور سب سے پہلا تیر عمر بن سعد نے چلایا اور یہ کہا میرے لشکر والوں گواہ رہنا کہ جا کے عبید اللہ بن زیاد کو بتانا کہ حسین کی فوج پر سب سے پہلا تیر چلانے والا اور میں ہوں، عمر بن سعد۔ اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں تیروں کی بارش ہوگی، اور ان تیروں کی بارش میں پہچانیے یہ 72 کون ہے؟ ان 72 میں سے جو میں نے پڑھا، دقت سے پڑھا، ایک سپاہی بھی ایسا نہیں بچا کہ وہ زخمی نہ ہوا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ امام حسین کی آپ کی اولاد میں سے، بھائیوں میں سے 18 جوانان بنو ہاشم میں سے ایک فرد کے جسم پر خراش تک نہ آئی، یعنی یہ وہ 72 ہے جو وہ ڈھال بن گئے حسین کے بیٹوں کے سامنے، حسین کے بھائیوں کے سامنے۔ یہ ان کی وفا ہے، ان کا مقام، ان کا شرف، ان کی عزت، ان کی منزلت کہ ثانیہ زارا ایھا الطیبون حاموا عن بنات رسول اللہ کے شب عاشور میں، یہ بہت معمولی بات ہے۔ یہ 72 ہے، یہ کی عزت و شرف و مقام و مرتبہ، یہاں تک کہ اس کے بعد جو میں نے پڑھا ہے مقاتل میں دیکھا ہے کہ روز عاشور آخری وقت میں سب سے آخر میں جو صحابی امام حسین کی شہید ہوئے یہ بشر بن عمر، یہ آخری، اس کے بعد پھر بنو ہاشم کی اولاد عقیل کی قربانیاں شروع ہوئی، لیکن بشر بن عمر جب شہید ہوئے تب تک بنو ہاشم کا کوئی ایک بچہ، کوئی ایک جوان زخمی نہیں ہوا تھا، تب تک خود امام حسین کے جسم پر بھی کوئی زخم نہیں لگا تھا۔ اس طرح سے یہ 72 کا کردار ہے، یہ ان کا شرف ہے، یہاں تک کہ خود چلے بشر بن عمر تو سب سے آخر میں شہید ہوئے، اس کے بعد بنو ہاشم، ایک صحابی جو خود امام حسین کے بعد شہید ہوئے روز عاشور میں، جناب عامر بن سوید، یہ جناب عامر بن سوید کے جو زخمی ہوئے لاشوں کے نیچے اٹک گئے اور پھر بے ہوش ہو گئے پیاس کی وجہ سے، پھر جب آقا کی شہادت ہو چکی اس کے 2-3 گھنٹوں کے بعد
انہیں ہوش آیا اور جب آنکھ کھلی اور جب ساری کیفیت کا ان کو علم ہوا کہ یہ ہو چکا ہے کربلا میں، تو اب گھر کو طرف چلے جاتے کہ چلو حسین تو شہید ہو گئے. جیسے جنگی احد میں تب یہ آواز بلند ہوئی تھی، ابلیس نے آواز بلند ہوئی کی تھی کہ پیغمبر اسلام قتل کر دیے. تو بہت سارے افراد بھاگے اور ان کا کہ جب پیغمبر قتل ہوگا تو ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے. یہ حسین ابن علی کیوں فرمانے شب عاشور کہ انی لا اعلم صحابا اوفا من صحابی، میرے علم میں نہیں کوئی ایسے صاحب جو میرے صاحب سے زیادہ کا نہیں. تم تو ختم ہو چکی ہے تو چلے عامر بن سہیل گھر کو چلے گئے، لیکن نہ اٹھے. ایک ہاتھ میں خنجر ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، 23 دشمنوں کو قتل کیا ہے اور زخمی حالت میں اٹھ کر پھر جنگ کی ہے، پھر شہید ہوئے ہیں کربلا والے. اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے شہید اگرچہ مسلم ابن اوسا ہے، لیکن سب سے پہلے جو جب یہ دو افراد آئے بڑا ناز تھا عمر ابن سعد ان دو افراد پر، اور عبید اللہ ابن زیاد نے کہہ کے بھیجا تھا کہ جنگ جب شروع ہونے لگے تو سب سے پہلے سالم اور یسار کو بھیجنا، اور یہ کہہ کے بھیجا تھا عبید اللہ ابن زیاد نے کہ اے عمر ابن سعد، حسین اور حسین کے سپاہیوں اور ساتھیوں کے لیے میری دو افراد کافی ہیں، تمہارے کسی سپاہی کو زحمت نہیں کرنی پڑے گی. یہ سالم اور یسار اس درجہ کبھی ہیکل کبھی دوسرا تمام طاقتور تھے. جب یہ آئے اور جیسے انہوں نے مبارزہ طلب کیا تو سامنے سے جناب بریل بن خزیر حمدانی اور حبیب ابن مدار اٹھے. جب یہ اٹھے ان کے مقابلے میں جانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ، آپ کا مقام بہت اجل ہے، آپ کا مقام بہت بالا ہے کہ آپ ان جیسے کمزور افراد کے مقابلے میں جائیں. عبداللہ بن عمیر کلبی نے خواہش کی کہ فرزند رسول مجھے اجازت دیجیے، میں جانا چاہتا ہوں. فرمایا ہاں آپ چلے جائیے. کون ہے عبداللہ بن عمیر کلبی؟ لیکن عبداللہ بن عمیر کلبی اس سے پہلے امام حسین کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا. یہ نخیلہ کے مقام پر، نخیلہ وہ شامی ہے جہاں کوفہ سے باقی راستے الگ ہوتے ہیں. اور عبید اللہ ابن زیاد یہاں پر جیسے جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر 18,000 افراد نے بیعت کی تھی تو یہ پریشان تھا اور گھبراہٹ اور ڈر اور خوف کی وجہ سے اس یہاں پر ڈیرا ڈالا ہوا تھا، یہاں پر اپنی فوج کو بھرتی کر رہا تھا، مختلف افراد کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، اور یہاں پر بیٹھا ہوا تھا. حتیٰ جو کسی کام سے جا رہا ہے اسے بھی پیسے دیتا ہے، درہم و دینار کی تھیلی ہوتا ہے کہ جو پہنچو نینوا میں پہنچو، کربلا میں پہنچو. یہ یہاں پر نخیرہ سے قریب میں یہ زراعت کرتے تھے، ان کے پھلوں کے باغ تھے، کھجوروں کے باغ تھے، سبزیاں کاشت کرتے تھے. عبداللہ بن عمیر کلبی جب یہاں پر لوگوں کو کوٹا جا رہا تھا، تلواریں تیز کی جا رہی تھی، نیزے تیار کیے جا رہے تھے، سپاہی جنگ کی تیاری کر رہے تھے، تو یہ لوگوں کی جھنکار کی آوازیں ان کے کام تک پہنچی. تو یہ اپنے کام چھوڑ کر اپنے جو کھیتوں سے نکل کر، باغات سے نکل کر آئے. پوچھو یہ کیا ہو رہا ہے، کیا تیاری ہو رہی ہے؟ کہا جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. کس کے خلاف؟ کہا کہ حسین ابن علی جس نے بغاوت کی، خروج کیا، ان کے خلاف جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. یہاں تک کہ جب پتہ چلا ساری تفصیلات کو، جب علم ہوا تو وہیں سے یہ آئے گھر آئے، زوجہ سے کہا کہ میری حسرت تھی کہ میں ختم مطلب کی نصرت میں جہاد کرتے شہید ہوتا، لیکن مجھے سعادت نہ ملی. لیکن آج اللہ نے مجھے ویسی ہی سعادت عطا فرما دی ہے کہ خود حسین جو خود نفس رسول ہیں، جو منیت رسول کی منزل پر فائز ہیں اور سارے دشمنوں کے مقابلے میں جمع ہو رہے ہیں، تو میں جانا چاہتا ہوں اور تم سے اجازت چاہتا ہوں. یہاں پر جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کی زوجہ نے کہا کہ ایک شرط پر اجازت دوں گی کہ مجھے بھی اپنے ہمراہ لے کر جائیے. جناب عبداللہ بن عمیر کلبی ان کو بھی لے کر گئے. یہ پہنچے جناب عبداللہ بن عمیر کلبی میدان کربلا میں. 6 محرم کو جناب حبیب ابن مدار پہنچے ہیں اور تقریباً 6 محرم کو جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی بھی پہنچے ہیں میدان کربلا میں. اور جب یہ پہنچے تو پھر 4 دن خود امام حسین کے ہمراہ گزارے. آج جب انہوں نے خواہش کی تو امام نے فرمایا ٹھیک ہے آپ چلے گئے. اور جو عبداللہ ابن عمیر کلبی گئے سب سے پہلے یسار پر حملہ کیا اور آگے باہر میں میری لوگوں کو یقین نہیں آ رہا، آنے باہر میں ہر غلط کی طرف سے مٹا دیا، توہین کر دیا. اور اب اس نے سالم نے پیچھے سے آ کر اچانک سے وار کیا اور انہوں نے چونکہ ان کے پاس ڈھال نہیں تھی، امام حسین کے سپاہیوں کے پاس ضروری مقدار میں جو اسلامی تلواریں کم تھی، یعنی افراد زیادہ تھے، تلواریں کم تھی، نیزے کم تھے، تیر کم تھے. آپ دیکھیے کہ جناب نافع بن ہلال کی کربلا کے 5ویں شہید ہے. جناب نافع بن ہلال کے متعلق میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے تقریباً 180 تیر ان کے پاس انہوں جمع کر کے رکھے تھے اور اتنے ماہر تیر انداز تھے. شب عاشور جہاں باقی انہوں نے کام کیے، جہاں خندق کھلوائی امام حسین کے سپاہیوں کے ہمراہ، جہاں پر جنگل سے جھاڑیاں کاٹ کے لائے اور کام کی، وہاں پر انہوں نے 180 تیروں کے اوپر ہر تیر پر اپنا نام لکھا ہے. اور میں نے پڑھا ہے ابھی مخنت میں باقی مرکزی کتابوں میں کہ جناب نافع بن ہلال جو بھی تیر چلا رہے تھے 180 تیروں میں سے ایک بھی ضائع نہیں ہوا، ہر تیر
نشانے پر لگا. ان کے پاس وسائل محدود تھے. یہ جناب نافع بن بلال. اسی طرح سے اب جناب عبداللہ بن عمر کی پرواہ تو تھی لیکن ڈھال نہیں تھی. یسار کو قتل کیا اور سالم نے پیچھے سے اچانک جب حملہ کیا تو انہوں نے ہاتھ سے روکا تو ان کی چاروں انگلیاں کٹ گئی. پھر پلٹ کے بعد کیا تو اس کو بھی دو کر دیا. اور ان دو کو قتل کرنے کے بعد جو ان کی فوج کے سب سے بڑے شجاع مانے جاتے تھے اب دربار میں اس میدان میں صحرا میں کھڑے ہو کر عبداللہ بن عمر کلبی نے آواز بلند کی لیکن کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنا روب طاری ہو گیا, اتنا دبدبا, اتنی ہیبت. ان کا جو مباحثہ تھا, ان کا جو مکالمہ ہوا یسار اور سالم کے ساتھ کہ تم واپس چلے تو تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں. تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ اس نے کہا کہ جاؤ مسلم ابن اوسا کو دے دو یا حبیب ابن بلال کو دے دو یا آپ کو دوسری جو کوئی اور بڑے افراد کے نام انہیں بھیجو, خدیر حمدانی کو بھیجو. تو تمہاری خاندانی شرافت نہیں ہے کہ تم ہمارے مقابلے میں ہو. سالم اور یسار نے کہا تو کہا کہ اے بدکردار اور زانیہ ماؤں کی اولادیں, تمہیں کیا پتا کہ آج کی شب جو گزری ہے جو پیغمبر اسلام کی بیٹی نے ہمیں طیبین کے خطاب کیا. یہ عبداللہ بن عمر کلبی یہ آئے, پلٹ کر آئے اور اس طرح سے دیر تک کھڑے نوازا. دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ روز عاشور ان 72 میں سے کوئی ایک سپاہی اور خود امام حسین کی بنو ہاشم میں سے جنہوں ساتھ دیا ان میں سے کوئی ایک فرد انفرادی جنگ میں شہید نہیں ہوا. سب کے سب جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے. یہاں تک کہ اس کے بعد پھر جب عبداللہ بن عمر کلبی پلٹ کر گئے تو اب عمر ابن سعد کے لشکر نے یہ سمجھا کہ نہیں, ہم انفرادی طور پر جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اب انہوں نے اجتماعی حملہ کیا. اس میں میمنہ بھی شامل تھا, میسرہ بھی شامل تھا, قلب لشکر بھی شامل تھا. اور یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اس میں دوسرے مرحلے میں یہ جب حملہ کیا گیا تو جناب مسلم ابن اوسا کی شہادت ہوتی ہے. یہ مسلم ابن اوسا ان 72 میں سے 11 اصحاب امام حسین وہ ہیں جو خود پیغمبر اسلام کی بھی صحابی رہ چکے تھے. ان میں ایک مسلم ابن اوسا وہ عظیم الشان شخصیت ہے کہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو امام حسین اور حبیب ابن بلال خود آپ کی لاش کے سرانے آئے. سنیں واقعہ 72 کیا ہے, یہ کیا عین وفا ہے. خود انسان حیران ہو جاتا ہے. جناب مسلم ابن اوسا جب پہنچے حبیب ابن مظاہر امام حسین کے ہمراہ تو حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ اے مسلم, میں نے بھی تھوڑی دیر کے بعد تمہارے بعد شہید ہو جانا ہے, مجھے پتا ہے. اگر میں نے زندہ رہنا ہوتا تو میں تم سے کہتا کہ مجھے کچھ وصیت کرو. سنیں جناب مسلم ابن اوسا نے کیا کہا اے حبیب, بے شک تم نے شہید ہو جانا ہے تب بھی میں تمہیں ضرور وصیت کروں گا. تو تعجب سے پوچھا حبیب ابن مظاہر نے کہ اے مسلم کیا وصیت ہے. کہا انگلی اٹھائی, انگوش سے سہبادا اور اسی کے ساتھ آپ کی شہادت ہوگی. کہا اس مضمون کا بہت خیال رکھنا. یہ جناب مسلم ابن اوسا یہ کربلا کے پہلے شہید ہیں. اور جناب حر ابن یزید الریاحی جناب مسلم ابن اوسا کی شہادت کے بعد منقلب ہوئے. یعنی اس سے پہلے ان کو یہ لگ رہا تھا شاید جنگ ٹل جائے, لیکن اب دیکھا کہ اتنی مسلم ابن اوسا جیسی جلوقدر شخصیت پر آپ شہید ہو گئے, یہاں سے منقلب ہوئے. اور حر ابن یزید الریاحی آہستہ آہستہ دشمن کے لشکر سے چونکہ خود سردار تھے اور ان 36,000 کے لشکر میں سے 1,000 سپاہی آپ کی قیادت میں تھے. جناب حر ابن یزید الریاحی نے خود کو آہستہ آہستہ الگ کیا اور دور کرتے رہے اور پھر جب دیکھا کہ اب دشمن مجھ تک رسائی حاصل نہیں کر سکے گا, اب انہوں نے گھوڑے کو دوڑایا اور اب امام حسین کی طرف منتقل ہوئے پہنچے. اور آتے ہی جناب حر ابن یزید الریاحی نے کہا کہ میں شرمندہ ہوں, میری وجہ سے آپ کو یہ مرحلہ دیکھنا پڑا, اتنی تکالیف سے گزرنا پڑا, اب مجھے اجازت دیجیے. جو میں نے پڑھا ہے 72 میں سے سب سے زیادہ جلد جس شخصیت کو جس سپاہی کو اجازت دی گئی ہے وہ جناب حر ابن یزید الریاحی. باقی امام حسین نے توقف کیا, ہر شہید کو اجازت دینے میں کچھ ثانیے توقف کیا, بعضوں کو بڑی دیر سے اجازت دی, بعضوں کو جلدی دی, لیکن کچھ وقت انتظار کے بعد کربلا کا وہ شہید کہ جسے امام حسین نے فوراً اجازت دی تھی وہ حر ابن یزید الریاحی. اس کی تفسیر میں سید علی خامنہ کی جو اقتباسات اور تقاریر کا جو مجموعہ ہے اس میں خوبصورت جملہ لکھا کہ کیوں امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کو فوراً سے اجازت دے دی اور ایک ثانیے کا بھی توقف نہیں کیا اور انتظار نہیں کروایا. کیا کہا یہ حسین کی کرامت ہے. باقی خود انسان جب اس جہت کو دیکھتا تو حیران ہو جاتا ہے. روز عاشور کرامت حسینی کی اگر میں بات کروں مختلف اوصاف ہیں, صبر حسینی, علم حسینی, جود حسینی, عطا حسینی, شجاعت حسینی, جرأت اظہار حسینی. آپ کی صفات جو عبدالفتاح عبدالمقصود نے لکھا, ڈاکٹر عباس محمود لقاب نے لکھا کہ روز عاشور میدان کربلا میں 2 طرح کی جنگ چل رہی تھی. وہ جملے شاید میں نے کسی اور مقام پہ عرض کیے. یہاں پر آپ خود دیکھیں انسان حیران ہو جاتا ہے کہ جناب یسر کی شہادت کے بعد خیام
امام حسین سار سار گریہ کر رہے ہیں اور ثانیہ زہرا آگے بڑھ کے پوچھتی ہیں کہ بھیا حسین کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ تو کس کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ کیا علی اکبر کو یاد کر کے رو رہے ہیں؟ قاسم کو یاد کر کے رو رہے ہیں؟ اپنے بھائی ابو الفضل عباس کو یاد کر کے رو رہے ہیں؟ ابو اصغر کی شہادت پر فرمایا نہیں. تو ثانیہ زہرا نے حیرت سے پوچھا بھیا حسین کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ امام حسین نے دشمن کے لشکر کی طرف اشارہ کیا. یہ جملے محدثین نے لکھے ہیں، سنت اہل تشیع نے، امام طبرانی نے لکھے، وقت نگاروں نے لکھے. فرمایا ابکی علی ہؤلاء الذین سیدخلون النار بسببی. وہ کرامت حسین ہے. کون سمجھتا ہے حسین روئے زمین پر اللہ کی رحمانیت کا مظہر تام، اللہ کی رحیمیت کا مظہر تام، اللہ کے جمال کا مظہر تام. فرمایا ابکی علی ہؤلاء الذین سیدخلون النار بسببی. میں ان لوگوں پر رو رہا ہوں، دشمنوں پر رو رہا ہوں جو انقریب میری وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائیں گے. یہ حسین کس درجہ محبت ہے کہ انسان نجات یافتہ ہو جائے بچہ. یہاں تک کہ سید الشہداء کی حیات طیبہ کا یہ پہلو یہ کوئی کسی اور مرحلے پر. یہاں پر سب سے پہلے مرحلے میں جناب عبداللہ بن عمیر کلبی ہے. اس کے بعد پھر جو کربلا کے پہلے شہید ہیں وہ مسلم ابن اوسجہ ہیں. دوسرے شہید عبداللہ بن عمیر کلبی. اس لیے کہ جب وہ انفرادی جنگ میں آپ کو اس طرح سے شکست نہ دی جا سکی تو دو افراد کو مارنے کی وجہ. پہلے حملے میں صرف جناب مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے، دوسرے حملے میں جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی. یہ کربلا کی دوسرے شہید ہیں. کربلا کی تیسرا شہید کوئی مرد نہیں ہے. کربلا کی دوسری شہیدہ جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کی زوجہ ہے. جو کردار انہوں نے انجام دیا روز عاشور میدان کربلا میں جو رزق پڑے یہ جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کا سر اٹھا کر لے کے نہیں ہے. قاتل نے جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کا سر کاٹنے کے بعد آپ کی طرف پھینکا ہے، خیموں کی طرف پھینکا اور آپ سر اٹھا کر واپس چھوڑ کر آئیں کہ ہم جو اللہ کے راستے میں دے دیتے وہ واپس نہیں دیتے. اور آپ نے وہ رزق پڑا خود دشمن گھبرا گیا، پریشان ہو گیا. جس کے بعد شمر نے اپنے غلام رستم سے کہا کہ جاؤ اور جا کر اس خاتون کو قتل کرو. اور آپ کا گلا بھی کاٹا گیا، آپ کا سر بھی کاٹا گیا. شمر ابن ذوالجوشن کی کوشش یہ تھی کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جا کر یہ ثابت کرے کہ میں عمر ابن سعد سے زیادہ اس خاندان کا، یزید کا اور آل زیاد کا وفادار ہوں. اس لیے وہ کوشش کر رہا تھا. اس نے یہ کام کیا. یہ کربلا کی تیسری شہید ہے. کربلا کی چوتھے شہید حور ابن یزید الریاحی ہے. یہ جملہ میں عرض کر رہا تھا اپنی خدمت میں کہ جناب حور ابن یزید الریاحی کو باقی شہداء کو کچھ وقت تاخیر سے اجازت ملی. حور ابن یزید الریاحی کو آنن فان بلا فاصلہ جیسے گئے تو آپ کو اجازت دی امام حسین نے. کیوں اجازت دی ہے؟ تو اس کے ضمن میں کہا گیا کہ پہلی مرتبہ 25 ذی الحج کو جب انہوں نے آ کر امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تھا تو ان کے پاس پینے کا پانی ختم ہو چکا تھا. ابن طاہن مواردی اس کا جو ساتھی تھا دائیں ہاتھ پر اتنا پیاسا تھا کہ زمین پر گرا تھا اور امام حسین نے جو گفتگو کر رہے تھے اس کو روک کر اس طاہن مواردی کو اپنے سامنے پر لٹایا اور خود اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. ایک ایک سپاہی کو پانی پلایا، گھوڑوں کو پانی پلایا. یہ سب یہ پہلا مرحلہ تھا. تو پہلے مرحلے میں اس سے یعنی 2 محرم سے 25 ذی الحج کے درمیان یہ 7 دن برابر 25 ذی الحج کو پہلی ملاقات میں حور ابن یزید الریاحی کے لشکر کو پانی پلایا، سیراب کیا، گھوڑوں کو سیراب کیا. اور آج کچھ دن گزرنے کے بعد 15 دن گزرنے کے بعد جب حور آیا ہے تو آج پانی موجود نہیں ہے کہ امام حسین مہمان کی ضیافت کرے. اب یہاں پر یہ پہلو ہے. لیکن کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا. جو کربلا میں روز عاشور جتنی دیر زندہ رہا اس نے اتنے زیادہ مسائل برداشت کیے. تو امام حسین نے دیکھا کہ حور جب پہلی مرتبہ میرے پاس آیا تھا میں نے اسے پانی پلایا تھا، آج پانی تو نہیں ہے. اگر پانی نہیں پلا سکتے تو حور کو میں پیاسا کیوں رکھوں؟ اس لیے جیسے آیا تو انتظار بھی کروایا، بلا فاصلہ جناب حور کو روانہ کر دیا. یہ جناب حور کربلا کے چوتھے شہید ہیں. اس کے بعد پھر نافع بن ہلال یہ کربلا کے 5ویں شہید ہیں. ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ اس کے بعد پھر یہ 5 جوان جو قیس بن مصعب السیداوی کی وجہ سے پہنچے تھے، عمرو بن خالد السیداوی، یہ 5 افراد یہ انہوں نے اکٹھے گئے تھے. یہ میدان میں دشمن کے لشکر میں صفے چیرتے ہوئے صفے الٹتے ہوئے 200 افراد کو قتل کرنے کے بعد یہاں تک کہ دشمن کی صفوں کے بیچ میں آ کر میمنہ میسرہ ہزاروں افراد کے بیچ میں جب گھیر گئے. اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھیا عباس جاؤ عمرو بن خالد السیداوی کو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سے واپس زندہ و سلامت نکال کر میرے پاس پہنچاؤ. یہاں پر جناب حضرت ابو الفضل عباس اس مرحلے پر آپ کے ہاتھ میں تلوار دی. ورنہ جب پانی لینے کے لیے گئے تمام مقتل نگاروں نے بالاتفاق لکھا کہ اس وقت آپ کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی. اس وقت جناب حضرت ابو الفضل عباس کے ہاتھ میں نیزہ تھا. اور جناب عباس نے چند مختصر سانوں میں تھوڑے وقت میں اس سارے لشکر کو سر سے ہٹایا اور ایسے ہلچل مچی اور عمرو بن خالد السیداوی کو ان کے 4 ساتھیوں کے ہمراہ لے کر آئے. اس وقت لے کے آ گئے لیکن پھر دوبارہ جب انہوں نے
दुश्मनों ने पीछे से आवाज़ दी कि अच्छा तुम अब्बास की पनाह में जा रहे हो और हम अगर हमसे रोक लो, उन्होंने तुम्हारा इजाज़त तलब की, कहा कि आका अब्बास हमारे आका हुसैन को सलाम पहुँचाना कि अब हम इन काफिरों से जिहाद किए बगैर नहीं पलट जाएंगे। गए और लड़ते रहे, उस वक्त तक लड़ते रहे जब तक कि शहीद हो गए। इसके बाद 5वें मरहले पर जनाब अबू सुमामा साइली फिर इस तरह से ये शहादतों का सिलसिला एक ही किताब उठाई। सबसे बड़े शहीद रोज़ आशूर अनस बिन हारिस काहिली 120 साल, और ये इनकी जो कम तरीन उम्र लिखी हुई 110 साल। जो हदीस गरीब के 150 रावी है उनमें से ये एक है, और ये वो शख्सियत है खत्मी मरतबा में। इसे इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी मुस्नद की पहली जल्द में बयान किया, अली मुत्तकी हिंदी ने बयान किया, इब्न असाकिर जिनका ताल्लुक दमिश्क से उन्होंने अपनी तारीखी मजल दमिश्क में तहरीर किया कि खत्मी मरतबा में जिस दिन इमाम हुसैन महफिल में गिरे थे उठाकर लाए, गोद में बिठाया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ पैगंबर इस्लाम ने जुमले इरशाद फरमाए थे कि इन्ना इब्नी हाज़ा हुसैन सयुक़्तलु बिअर्ज़िन युक़ालु लहा करबला, कहा अनकरीब मेरा बेटा एक जगह पर शहीद किया जाएगा, एक सरजमीन पर जिसका नाम करबला है। फमन शहिद मिनकुम, तो तुम में से जो भी इस हुसैन को इस हालत में देखे फल यंसुरहु, तो हुसैन की नुसरत करे। तो ये जनाब अनस बिन हारिस काहिली पैगंबर के साथ उठकर खड़े हुए थे इस महफिल में, और उसी महफिल में ये अहले सुन्नत उलमा ने लिखा है मक्तब निगारों ने कि जनाब अनस बिन हारिस काहिली उठकर खड़े हुए, कहा या रसूलुल्लाह आप दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे मोहलत को इतनी जिंदगी दे मैं तब तक जिंदा रहूं और आपके बेटे हुसैन की नुसरत कर सकूं। और रोज़े आशूर जब इमाम हुसैन ने कहा कि जनाब अनस आप तो बूढ़े हैं, आपसे जिहाद साक़ित है, तो कहा कि वो आप वापस चले जाइए। बोला कैसे वापस चले जाऊँ, मैंने तो इसी दिन के लिए आपके नाजना के जरिए से अल्लाह से जिंदगी मांगी थी। 110 साल कम अज कम आपकी उम्र है, वो कमर खमीदा थे, झुक चुके थे और आसा के सहारे चलते थे। लेकिन रोज़े आशूर इन्होंने 3 कपड़े मंगवाए, एक कपड़े से पहले अपनी कमर को कस के बांधा और दूसरे कपड़े से इन्होंने कहा कि ये तो मेरी भवें नीचे लटक गई है। सलवात भेजी खानदान फातिमा। मैं चाहता था कि ज्यादा मुतालिब आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, लेकिन हम ज़ाहिर मैं महसूस कर रहा हूँ कि बस खत्म हो 2-3 जुमले और अर्ज कर देता हूँ। ये अनस बिन हारिस काहिली, दूसरा कपड़ा उन्होंने अपनी भवें जो लटक गई थी, ये किसी को देखने के लिए भवें उठाकर देखते थे, तो दूसरे कपड़े से उन्होंने अपनी भवें बांधी, और तीसरा कपड़ा साथियों से कहा कि जब मैं घोड़े पर बैठूँ तो इस तरह से मुझे बांध दिया जाए कि मैं घोड़े से नीचे गिरूँ नहीं। आप देखिए जो जुमला मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि इन 72 में से कोई एक भी इंफरादी जंग में शहीद नहीं हुआ, यहाँ तक कि जनाब अनस बिन हारिस काहिली साहब रसूल जब गए मुबारज़ा तलब किया और बड़े बड़े पहलवान निकल के आते थे मुकाबले में, 18 दुश्मनों को फिरनार किया इन्होंने, और फिर इज्तिमाई तौर पर जब हमला हुआ तब शहीद हुए जनाब अनस बिन हारिस काहिली। बस मेरे अज़ीज़ों यहाँ तक मैं बात समेट देता हूँ, बाकी शहीदों का तारुफ किसी और मरहले में अगर फिर आपकी खिदमत दोबारा हाजिर हुआ तो हाजिर होने की तौफीक हासिल हुई, दुकान से बात छोड़ रहा हूँ, यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। बस एक और शहीद का तारुफ करवा देता हूँ। बुरैर बिन खुज़ैर हमदानी बहुत मामूली शख्सियत है, जैसे जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर 75 साल उम्र थी आपकी, जनाब बुरैर बिन खुज़ैर हमदानी जो कदर शख्सियत जिन्हें सय्यदुल क़ुरा कहा जाता है, अज़ीम शान मुफस्सिर है ये बुरैर बिन खुज़ैर हमदानी, शागिर्द अमीरुल मोमिनीन, साहिब असरार। यहाँ तक कि रोज़ आशूर वो इमाम हुसैन के साथी जिन्होंने जिहाद से पहले जंग से पहले मुबाहला किया, मुबाहला पैगंबर के 1.5 लाख साहब से कोई सहाबी की सलाहियत नहीं रखता था कि आपको हमरा मुबाहला में शिरकत कर सके, लेकिन हजरत बुरैर बिन खुज़ैर हमदानी या बल्कि ये 72 में से जो भी उठाए क्यों सानिया ज़हरा ने सबको तय्यबून का कायनात के रूह आज के पाकीज़ा तरीन और पाक तरीन इंसानों जिन्हें सानिया ज़हरा अपनी जुबान से इन जुमलों के साथ तारीफ करें। और ये हजरत बुरैर बिन खुज़ैर हमदानी बाकियों की नुमाइंदगी करते हुए एक जनाब बुरैर ने आज मुबाहला किया है। रोज़े आशूर जब गए जैसे ही जाके मुबारज़ा तलब किया तो जिस तरह से और अपनी यजीद और रियाही जब गए थे तो सामने से एक यजीद बिन सुफियान आया था मुकाबले के लिए और उसने कहा था कि अगर मुझे पहले चुकी तक जनाब हो चले थे लश्कर से तो यजीद बिन सुफियान के साथ खड़े थे, वो भी सरदार था। उसने आवाज बुलंद की जब जनाब हो जा चुके थे, कहा काश मुझे पहले तुम्हारे इरादे का पता चल जाता तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देता। जब और आए मैदान में मुबारज़ा तलब किया तो उमर ने साथ निकल के पहले बड़े तुम दावे कर रहे थे कि अगर मुझे पहले पता चलता तो ये कहता चलो अब वो आ गए तो जाओ। अब यजीद बिन सुफियान गया, मैंने मक्तल में पढ़ा कि इनको
चाहते हैं, उसको जाते हुए देखा गया है यजीद बिन सुफियान को, लेकिन मरते हुए किसी ने नहीं देखा। ये शुजाअत है की इतनी ऐसे मार किया, ऐसे मारा, बस देखा कि जमीन पर उसका लाश तड़प रहा है, किसी ने उसको मरते हुए नहीं देखा। इसी तरह से दूसरा फर्ज यजीद बिन माकल, जैसे बुरैर बिन खुदैर हमदानी आए तो एक मरतबा यजीद बिन माकल उसने कहा कि ए बुरैर, जानते हो तुम मेरे बचपन के साथी हो, हम हमसाए थे, एक साथ इकट्ठे हम जिंदगी गुजारते थे, लेकिन सच्ची बात यह है कि तुम गुमराह हो गए और तुम बड़े बदनसीब वाक़ हुए। जनाब बुरैर बिन खुदैर हमदानी ने कहा मैं तो बहुत खुशनसीब वाक़ हुआ हूँ, सच है कि तू बड़ा बदनसीब वाक़ हुआ है। कहा पहले मैंने तुम्हारी जिंदगी से कभी झूठ नहीं सुना था। ये यजीद बिन माकल कह रहा है। कहा बुरैर, मेरी जिंदगी में कभी जितना अरसा कई साल बराबर तुम्हारे साथ रहा, कभी तुम्हारी जिंदगी से, कभी तुम्हारी जबान से मैंने झूठ नहीं सुना, लेकिन आज तो झूठ बोल रहा है। कहा कि याद है तुम्हें, यजीद बिन माकल ने कहा बुरैर बिन खुदैर हमदानी, तुम्हें याद है जब कुछ साल पहले मैं और तुम बनी मुजान की कोठी से गुजर रहे थे तो तुमने क्या कहा था? क्या तुमने नहीं कहा था कि खलीफा उस्मान बिन अफ़्फ़ान खता पर थे? और तुमने नहीं कहा था कि हाकिम शाम ज़ाल भी है, मुज़िल भी है, खुद भी गुमराह, दूसरों को भी गुमराह करता है? और तुमने वो तीसरी बात की थी कि वो आज पर इस वक्त इमाम बहक से फैसे बड़ी तालिब है, अब वो चाहता था कि ये मसीह करे। जनाब बुरैर बिन खुदैर हमदानी का मैं तो अभी भी उसी अकीदे पर कायम हूँ। अब उसने कहा कि अगर आप उसी अकीदे पर कायम हो तो चलो मुबाहला करें, मुबाहला करते हैं। हम में से जो दूसरे को कत्ल करे, जो कत्ल होगा वो झूठा करार पाएगा, और जो कातिल है वो सच्चा करार पाएगा। दुआ करते हैं खुदा के आगे कि हम में से जो झूठा है वो सच्चे ज्ञान से मारा जाए। अब देखिए जनाब बुरैर बिन खुदैर हमदानी बूढ़े सफेद रीश, महासिन सफेद घने सफेद हो चुके, 95 साल उम्र है, और सामने से ये यजीद बिन माकल ये सरदारों में शुमार होता है, कभी वो जुस्सा है, कभी वो हैकर है, ताकतवर है, सब ये समझ लेते कि ये आकर बुरैर बिन खुदैर हमदानी को कत्ल करेगा। लेकिन जब बुरैर बिन खुदैर हमदानी आए वक्त में बस एक जुमला, हत्ता उसने मौका दिया कि वार करो, उसने वार किया, उन्होंने रद्द किया। अब पलट कर जब बुरैर बिन खुदैर हमदानी ने यजीद बिन माकल पर वार किया तो मतलगारों सूरत निगारों ने लिखा है, वो रहीम ने लिखा, इतना सख्त वार था बुरैर बिन खुदैर हमदानी का कि इसके साथ में जो खौफ था लोगों का वो कट गया, खौफ कटा, सर की हड्डियां कटी, और तलवार इस तरह से उसकी इन हड्डियों को काटते हुए उसके जबड़े तक आई। जब जबड़े तक तलवार पहुंची तो मैंने पढ़ा कि बुरैर बिन खुदैर हमदानी ने अपने दोनों हाथों से जब चलाई थी, और जब उसके जबड़े में तलवार फंस गई तो बुरैर ने अपने दोनों हाथ तलवार से उठाए और बुलंद आवाज से नारा बुलंद किया, कहा कि यजीद बिन माकल, मैंने तुमसे कहा था कि वो जमीन पर इमाम बरहक सिर्फ और सिर्फ अली इब्न अबी तालिब। ये 72 है, बस मेरे अजीजों में शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही इस पहलू को आज करना जरूरी समझ रहा था हमारे बच्चों तक, हमारी नस्लों तक। जब मैं एक तरफ देख रहा हूँ कि हक़ाइक़ की करबला को मस किया जा रहा है, वफात उन्होंने मुसलसल इसको अपना मकसद बना लिया, करबला की जीवत को मोड़ा जा रहा है। अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम करबला को तमाम तक जुज़ियात के साथ, तमाम तक तफसीलात के साथ अपने बच्चों को, जवानों को, नस्लों को मुंतकिल करें, एक एक शख्सियत का तारुफ करवाएं, दुश्मनों का भी तारुफ करें, दोस्तों का भी तारुफ करें। ये 72 इनका क्या शरफ है कि रोज़ आशूर से दुश्मना जब सिर्फ और सिर्फ खुदा से हम कलाम, उस लम्हे इन 72 को याद किया। जब घोड़े पर सवार होने लगे, मक्तल की तरफ रुख किया, फरमाया ऐन ऐन बुरैर, ऐन ऐन हबीब, ऐन ऐन मुस्लिम, ऐ मेरे ज़ुहैर तुम कहाँ चले गए, ऐ मेरे हबीब तुम कहाँ चले गए, ऐ मेरे मुस्लिम तुम कहाँ चले गए, या अब्ताल अस्वतान या फुरसान हिजा, मेरे शेरों, मेरे बहादुरों, तुम्हें क्या हो गया? जब भी तुम्हें मैं बुलाता था दौड़ दौड़ कर मेरी आवाज पर लफड़ा कहते थे, मुझे सवाल कराते थे, लेकिन अलान अना उनाबुकुम फला तुजीबूनी, आज मैं तुझे आवाज दे रहा हूं मगर तुम मेरी आवाज पर लबैक नहीं कह रहे, शहीदों की लाशें तड़पने लगी। बस मेरे अजीजों, उसके बाद खुद वो मरहला, ये करबला की जंग गैर मामूली जंग है।
بقریب انہوں نے اسناد سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا شیخ توسی نے اپنی امالی میں جو حدیث تحریر کی جسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا کہ میں نے اپنے بابا امام محمد باقر سے سنی جانیے شیخ توسی کو کتب اربع میں سے یہ 4 کتابیں قرآن کی بات جس طرح 6 کتابیں اہل سنت کی سیاح سنتا ہماری 4 کتابیں ان میں سے 2 کتابیں لکھنے والے شیخ توسی ہیں شیخ توسی نے اپنی امالی میں لکھا یہ امام صادق فرماتے کہ میں نے اپنے بابا امام محمد باقر سے سنا ہے کہ جب کربلا کے یہ 2 لشکر آمنے سامنے آئے تو خدا نے کلام کیا ہے خدا نے گفتگو کی میرے تک حسین ابن علی کے ساتھ حسین کامیابی چاہیے دشمن پر غلبہ چاہتے ہو یا میری لقاء چاہیے مجھ سے ملاقات چاہتے ہو حسین ابن علی میرے جب نے جواب دیا پروردگار تیری لقاء چاہتا ہوں ورنہ یہ لشکر میں نے پڑھا ہے تاریخ کی مستند کتابوں پڑھا ہے شب عاشور ایک جانب حبیب ابن مظاہر اپنے ساتھ میں کے جمع پہ دوسرے خیمے میں ہاشم کو جناب عباس نے جمع کر رکھا اور نافع نے بلال روایت کرتے ہیں کہ اگر جناب حبیب ابن مظاہر سے کہہ رہے تھے کہ وہ سردار ہے ہم غلام ہیں کل پہلے ہم میدان میں جائیں گے جب ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا پھر جو ان کے ساتھ پیش آئے وہ بات کا مرحلہ ہے اور دوسرے خیمے نے جناب عباس بنو ہاشم کے جوانوں کو اکٹھے کی ہوئی کہہ رہے تھے کہ کل پہلے ہم میدان میں جائیں گے وہ ہمارے مہمان ہیں ہم ان کی میزبان ہیں شب عاشور جناب ابن فضل عباس نے جملے ارشاد فرمائے جناب اکبر کو بنو ہاشم کو مخاطب کرتے کل آدھے لشکر کے ساتھ دشمن کا آدھا لشکر اس کے ساتھ میں تنہا مقابلہ کروں گا باقی جو آدھا لشکر ہے اس کو 2 حصوں میں بانٹ لیں گے آدھا جو 1/4 ہے اس کے ساتھ ہمارے آقا حسین کے اصحاب جنگ کریں گے اور باقی جو 4تھا حصہ ہے اس کے ساتھ اے اکبر آپ بنو ہاشم کے جوانوں کے ساتھ مل کر ان کے خلاف جہاد کریں ہم کل جلد بہت جلد جنگ ختم کر دیں گے امام حسین کامیاب ہو سکتے تھے ظاہری طور پر لیکن نہ شہادت عظمیٰ اس شہادت عظمیٰ کا راز کیا ہے میں شرمندہ ہوں وہ ختم ہوا جہاں موقع ملے گا دوبارہ اس مقام پر جہاں بات چھوڑ رہے یہیں سے بات شروع کریں گے ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے 72 شہید ہو گئے اس کے بعد علی اکبر ہو قاسم ہو عباس ہو اور محمد ہو جناب مسلم ابن عقیل کو تو نسل ختم ہو گئی 2 بیٹیاں 4 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں بھی شہید ہو گئی تھی جناب عاطفہ کہاں 12 محرم کو شہید ایک بیٹی شام غریباں گھوڑے کی پامال 2 بیٹے جناب عبداللہ جناب عبداللہ یہ 2 عاشور کو ایک کی عمر 26 سال تھی ایک کی عمر 27 سال تھی روز عاشور شہید ہوئے 2 بیٹے 1 سال گزرنے کے بعد 12 ذوالحج کو شہید ہوئے محمد اور ابراہیم اور جناب رقیہ جب آئی یہ کربلا کی ماں ہے اسیری کے بعد جب پہنچی ہے پلٹنے کے بعد شام میں آئی صرف 9 مہینے زندہ رہی ہیں اور 3 حسنوں کے گھر چلا دیے تھے حاکم مدینہ ایک خود امام حسین کے گھر چلا دیا گیا تھا ایک جناب عباس کے گھر دوسرے جناب مسلم ابن عقیل کے گھر چلا دیا گیا تھا اور جناب رقیہ کا گھر نہیں ہے امام سجاد نے فرمایا کہ میں آپ کی نیت میں تعمیر کرتا ہوں جب آپ کی اپنے زیادہ دن زندہ نہیں رہوں کچھ دن جناب ام المؤمنین کیا کہتی ہیں کچھ دن جناب سالم زہرا کیا ہیں کچھ دن جناب ام سلمہ کیا کہتی ہیں 9 مہینے میں یہ جناب رقیہ جن کی نسل ختم ہو گئی ہے 4 بیٹے 2 بیٹیاں سب کے سب شہید ہو گئے شوہر شہید ہو گئے 9 مہینوں میں نہ کبھی بیٹوں کو یاد کیا نہ کبھی بیٹیوں کو یاد کیا نہ کبھی شوہر کو یاد کیا جب بھی گرنا کیا یہ کہا حسین یہ کربلا کے مجاہد ہیں جن کی تاریخ عالم میں مثال نہیں ملتی ایک ایک کر کے سب شہید ہوئے امام حسین شہید ہوئے اور مظلومانہ شہادت ہے امام حسین کی اور شہادت کے بعد بس تو جو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو جب شہید کیا گیا اس کے بعد میں نے پڑھا ہے مقتل کی کتابوں میں جب آپ کا گلا کاٹ دیا گیا تو بہت دیر تک آپ کا سر میدان کربلا میں اچھالتے رہے دشمن کبھی آمد بن حجاج کی زمین شمس بن ربیع کی طرف پھیلتا ہے اس سے بڑی جو تاریخ میں جملے آپ برداشت نہیں کر پائیں گے شاید مجھے ممبر سے پکڑ کے اتار لے میں وہ جملے عرض کر دوں اس کے بعد جو تیسرا مشکل مرحلہ تھا وہ امام حسین کی لاش کو لوٹا گیا ہے اخنس بن مرشد نے آگے بڑھ کر امام حسین کا امامہ لوٹا ہے اور اس کے بعد اسحاق حضرمی نے آگے بڑھ کر امام حسین کا پیراہی لوٹا ہے اور خود عمر ابن سعد نے امام حسین کی زیرہ لوٹی ہے اسود بن خالد نے امام حسین کے جوتے اتارے یہاں تک کہ جلی بن خلق نے امام حسین کی تلوار لوٹی ہے اور اسی طرح سے باقی آپ کی تمام اشیاء آخر میں ایک انگوٹھی بچ گئی ہے
اور بچپن بھی سلام چڑھایا، اس نے نبی کھینچنے کی کوشش کی لیکن انگلی میں درد تھا، اتر نہیں رہی تھی. میں نے پڑھا سید ابن طاؤس نے لکھا، اس نے 2 پتھر آس پاس سے اٹھائے، ایک پتھر زمین پر رکھا اور دوسرے پتھر سے امام حسین کی انگلی کو قطع کیا. اس کے باوجود میرے عزیزوں کہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج کے مجلس میں، حسین ابن علی کی شہادت سے بھی کروڑ درجے مشکل جو مرحلہ ہونے جا رہا تھا. حتیٰ اس کے بعد امام حسین کی لاش کو پائمال کیا گیا، جس سے مطلب میں نے گفتگو کے اثناء میں اشارہ کیا. اس سے بھی زیادہ مشکل روز عاشور میدان کربلا میں جب قیامت کا مرحلہ تھا. وہ کون سا مرحلہ تھا؟ جب لشکر اشکیا سامنے زارا کی چادر اتارنے لگا. یہ اتنا مشکل مرحلہ تھا. میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ امام حسین اپنے پوتے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو کربلا میں کیوں لے کر گئے تھے؟ جتنی میں نے تحقیق کی ہے، جتنے کم افراد سے امام کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، امام نے انہیں پر اکتفا کیا. اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو کربلا میں لے جائے بغیر حسین ابن علی کا مقصد بچ سکتا ہے تو حسین کبھی اپنے پوتے کو نہ لے کے جاتے. اس لیے کہ کیا برداشت کیا؟ جس رسی میں 12 افراد کو باندھا گیا تھا، جس رسی میں خود تراب سکینہ کو باندھا گیا تھا، اسی رسی میں امام محمد باقر کو بھی باندھا گیا تھا. روز عاشور میدان کربلا میں حضرت امام محمد باقر کی عمر 3 سال 6 مہینے 10 دن تھی. کیا کیا آپ نے سارے سفر میں؟ شام میں پہنچنے کے بعد کیا کیا؟ کسی اور مقام پر. لیکن روز عاشور جو کردار ہے، جس مقصد کے لیے امام حسین اپنے بیٹے محمد باقر کو ہمراہ لے کر گئے، تو اسی امام کی شہادت ہوئی. پھر آپ کی لاش کو روکا گیا، پھر آپ کی لاش کو پائمال کیا گیا. اس کے بعد جیسی دشمن نیزے اٹھائے، تلواریں اٹھائے، خیام کی طرف بڑھے اور وہ مرحلہ قیامت کا مرحلہ آیا جب بیویوں کی چادروں کو چھیننے کا مرحلہ آیا. سید اظہر حسن زیدی نے خوبصورت جملہ کہا. وہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ لوگ کہتے ہیں قیامت آئے گی. بڑا قیامت تو آ چکی ہے، کیا اس سے بھی بڑی قیامت آئے گی کہ ثانی زہرا کے سر سے چادر بچیں. میرے عزیزوں تو میں نے مقتل میں پڑھا ہے، تو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، 2 مقام ایسے تھے جہاں پر قیامت کے آثار کو مشاہدہ کیا گیا تھا. پہلا مرحلہ تب تھا جب مولا متقیان کے گلے میں رسی ڈال گئے، آپ کو خیر سے دربار تک لے جایا گیا تھا. اور ثانی زہرا کیونکہ بستیوں کی حملہ جب پہنچی تھی اپنے بابا کی قبر کے قریب، جیسی بیوی نے چلے گئے تھے کہ تم ابھی سے بیٹھ لینا چاہتے ہو بیٹھ لو، میں ابھی اپنے بابا محمد مصطفیٰ کی قبر پر پہنچ کر اپنے سر سے ندا ہٹاؤں گی اور ندا ہٹا کر تمہارے خلاف بددعا کروں گی. ابھی بیوی نے بددعا نہیں کی تھی، ابھی بیوی نے ندا نہیں ہٹائی تھی، لیکن سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے عذاب کے آثار کو مشاہدہ کرنا شروع کیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسجد نبوی کی دیوار اتنی بلند ہو رہی تھی کہ ایک درمیانے خط کا آدمی سے نیچے گزر سکتا تھا. یہ پہلا مرحلہ تھا، لیکن چونکہ مولا متقیان نے فرمایا ثانی زہرا کے ہاتھ نیچے آ گئے، ورنہ جب چادر اتارنے کی بات کی تھی تو قیامت کے آثار ظاہر ہو گئے تھے. دوسرا مرحلہ تو میں نے مقتل کی تاریخ کی کتابوں پڑھا ہے، وہ مرحلہ شہادت حسین سے بھی کروڑ گنا مشکل مرحلہ. جیسی دشمن بڑھ رہے تھے بیویوں کی طرف، یقین جانی کس طرح سے جب تک 72 زندہ تھے حسین اور حسین کے اہل پر کوئی ایک خراش تک نہیں آئی، اسی طرح سے یہ بیویاں جب تک جس طرح تھے ایک ایک کی چادر لٹ گئی. جس بیوی کی چادر سب سے آخر میں لٹی وہ ثانی زہرا. اور سنیے گا، جس بیوی کی چادر سب سے پہلے عصر عاشور لوٹی گئی تھی وہ سوچائے حضرت ابوالفضل عباس جناب بابا تھے. سب سے پہلے ثانی زہرا کا دفاع کیا. یہ اتنا مشکل مرحلہ تھا. جیسے ثانی زہرا کی چادر کی طرف نیزے پڑ رہے تھے، کربلا کی زمین پر سرخ آندیاں چل رہی تھی، کربلا کی زمین پر سیاہ آندیاں شروع ہوئی تھی، یہاں تک کہ کربلا کی زمین پر زلزلے محسوس ہو رہے تھے. آثار قیامت کا مشاہدہ ہو رہا تھا. اس مشکل مرحلے کے لیے امام حسین اپنے پوتے محمد باقر کو لے کے گئے تھے، اس لیے کہ حسین کی شہادت ہو گئی ہے. سید سجاد امام وقت حالت غشی میں آثار عذاب کا اظہار ہو رہا ہے. ایسے میں جب زمین کانپ رہی تھی، زلزلے شروع ہو رہے تھے، سید امام محمد باقر نے اپنا سر سجدے میں رکھا تھا. کی آواز بلند ہوئی. یہ قیامت کا مرحلہ تھا. بس آخری جملہ جو میں نے پڑھا ہے، چادر جب تک ثانی زہرا کے سر پر تھی تب تک چادر کا رنگ سفید تھا، جب دشمن نے نیزوں سے اتاری تھی تب بیوی کی چادر کا رنگ سرخ ہو چکا تھا. اللہ اللہ
القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہماری